السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: فإن لفظ التأویل يراد به ثلاث معان: والتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واغفر لأساتذتنا ومشايخنا ووالدينا ومن أوصانا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتویٰ حمویہ کی قراءت اور اس کے افہام و تفہیم کے سلسلے میں ہم جس جگہ پر پہنچ کر کے ٹھہر گئے تھے وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصوص ہیں، جو الفاظ ہیں، آیات اور احادیث، ان کے متعلق بہت سارے فرقوں کے اپنے اپنے موقف ہیں، خاص کر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے متعلق، اللہ پر ایمان کے متعلق اور آخرت پر ایمان کے متعلق جتنے بھی آیات اور جتنے بھی احادیث کے ذخیرے کے ہمارے پاس الفاظ ہیں، ان لفظوں کو اور ان احادیث و آیات کو مختلف فرقے اپنے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کچھ تو جو فرقے بیان کیے، تو کچھ فرقے تو ایسے ہیں جو اہل تخیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات اور احادیث جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتی ہیں اور آخرت کے بارے میں بات کرتی ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے، خیالات ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی بات اللہ کے بارے میں دی گئی ہے اور وہ لفظوں کا جو میننگ ہے وہ مراد ہے ہی نہیں، نہ تو مراد ہے اور نہ اصل حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ عوام الناس کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے خیالی باتیں ان کے لیے بیان کر دی گئی ہیں، کیونکہ عوام الناس کو یہی باتیں اچھی لگتی ہیں، انہیں ایسی باتیں پسند ہیں۔ تو پہلا فریق تو اہل تخیل ہوا، دوسرا فریق اہل تعویل، جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے نصوص اللہ تعالیٰ کے متعلق اور آخرت کے متعلق جو نصوص ہیں، ان نصوص میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نصوص ہیں وہ الگ ان کے متعلق معاملہ کیا جائے گا، اور جو نصوص آخرت کے متعلق ہیں ان کے متعلق الگ موقف رکھا جائے گا۔ یعنی اہل تخیل نے دونوں طرح کے نصوص کو ایک سے انداز میں لیا اور کہا کہ یہ سب حقیقت پر مبنی کوئی نہیں ہے، سب خیالاتی چیزیں ہیں اور سب کی تعویل کی جائے گی، باطنیہ وغیرہ سب اس میں آتے ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات تعویل ویل کچھ نہیں کرنی ہے، بس یہ جیسا ہے ویسی پڑھو، مگر یہ جان لو کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔
اہل تعویل نے کہا کہ جو نصوص آخرت کے متعلق ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہا گیا ویسا ہی ہے. جو لفظ کے اندر مین نکل رہا ہے ظاہری لفظ کا کہ مثلا قیامت آئے گی تو آئے گی، جنت کا ذکر ہے، جنت میں داخل ہونے کے جتنے بھی شرائط اور مسائل اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب جیسے کہا گیا ویسے ہی ہے. آخرت میں جہنم کے متعلق جو کہا گیا ہے لفظوں کا جو مین نکلتا ہے وہی مراد ہے. اور اہل تعویل نے آخرت کے بارے کے نصوص کے بارے میں تو اس طرح سے کہا کہ جیسا کہا گیا ویسا مانا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نصوص ہیں تو کہا کہ نہیں، یہاں جو کہا گیا وہ اصل حقیقت جو لفظوں کا میننگ ہے وہ مراد نہیں ہے، تو اس کی تعویل کی جائے گی. تعویل کا مطلب اپنے سے کوئی میننگ نکالا جائے گا، صحیح اس لفظ سے ہٹ کے دوسرے میننگ، اس میننگ سے ہٹ کے کوئی دوسرا میننگ نکالا جائے گا، اسے کہتے ہیں تعویل. بہرکیف اس میں تفصیلی چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، اعتراضات اور جوابات. اور تیسرا فریق ہے اہل تجہیل. تو اہل تخیل، اہل تعویل، اہل تجہیل. اہل تجہیل کون ہے؟ یہ انہی اہل تعویل کے ہی بھائی ہیں اور انہی کے ہی فریق کے ہیں، بلکہ جنہیں ہم اہل کلام کہتے ہیں. اور اہل کلام کے وہ متکلمین، وہ لوگ جو اشعری اور ماتریدی مکتب فکر کے ہیں، تو یہ لوگ نصوص صفات کے سلسلے میں دو موقف رکھتے ہیں. یعنی ماتریدیہ جو ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی احناف ہیں سب ماتریدی ہیں، اور دنیا بھر کے ممالک میں اشعری لوگ ہیں. ٹھیک، تو یہ لوگ نصوص صفات کے بارے میں خصوصی طور پہ نصوص صفات کے بارے میں دو موقف رکھتے ہیں. آخرت کے نصوص کے بارے میں تو سب کا ایک سا موقف ہے، وہی کہ جیسا کہا گیا ویسا مانا جائے گا. لیکن نصوص صفات کے بارے میں دو موقف رکھتے ہیں. یعنی یہی لوگ ایک اعتبار سے اہل تعویل ہیں اور ایک اعتبار سے اہل تجہیل ہیں، لیکن ان کا اعتبار عوام الناس اور لوگوں کی کیٹیگری کے اعتبار سے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عوام الناس ہیں، جاہل لوگ، اور جو طلبہ ہیں، کم علم طلبہ، کم علم لوگ، ان لوگوں کے لیے جو طریقہ ہوگا وہ صرف نصوص کو پڑھو، ان کے معنی کو جاننے کی کوشش مت کرو. ان کا معنی کیا ہے وہ اللہ کے حوالے کر دو، اس کو تفویض کہتے ہیں. اب ان کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ہم جاہل ہیں. تو ہم ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے سارے مسلمان اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نصوص ہیں ان کا معنی کوئی نہیں جانتا. نہ ہم جانتے، نہ ہم سے پہلے کے مسلمان، یہاں تک کہ صحابہ اور سلف بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ جبریل امین بھی نہیں جانتے. یہ پورا سلسلہ. تو اب اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ ہو گئی عوام کے لیے اور چھوٹے طلبہ کے لیے جو ابھی پڑھ رہے ہیں. ان کا مذہب اور مسلک اور ایک طریقے سے ان کا خصوصی کام ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عوام الناس باریک معانی کو نہیں جان پائیں گے. اور جو پڑھے لکھے اعلیٰ معیار کے علماء ہیں، ان کے نزدیک راسخین ہیں، ان کے اپنے مذہب میں اہل کلام ہے، علم کلام کو پڑھنے والے، تو بڑے علماء یعنی عام علماء بھی نہیں بلکہ بڑے علماء، تو ان کا مسلک اور ان کا مذہب تعویل ہے. وہ ان نصوص کے معنی کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے عقل سے، اپنے عقلی علوم سے، علم کلام کے قواعد سے ان الفاظ کا معنی نکال لے جائیں گے، سمجھ لے جائیں گے. تو ان کا مسلک تعویل ہے. تو اہل تعویل بھی یہی ہیں اور اہل تفویض یعنی اہل تجہیل بھی یہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان آیتوں کا معنی نہیں جانتے، کوئی بھی آیت لے لیں قرآن کریم کی جس میں صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی استوا کا ذکر ہو یا کسی اور صفت کا ذکر ہو، تو اب
یا قرآن کریم کے علاوہ آیات و احادیث صفات کو لے لیں، تو اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں اس کا معنی ہم نہیں جانتے اور اس میں پڑھنا بھی نہیں، یہ متشابہ ہے، تو ان کو متشابہ کا نام دیتے ہیں، اور ان کے معنی کو پڑھنا اور اس کے بارے میں بات کرنا ان کے یہاں سخت جرم ہے، سخت گناہ ہے، منع ہے، بلکہ ان کو جب متشابہ کہہ دیا تو اب اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا واجب۔ انہوں نے اس سے کیا کیا ہے، عوام الناس کو ایک طرف ایسی چیزوں میں داخل ہونے سے روکا ہے جہاں جلدی سے وہ ان معانی کو نہ سمجھ پائیں ان کے بزعم، اور دوسری طرف انہوں نے اس دروازے کو بند اس لیے کیا ہے تاکہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور اہل السنہ کے لوگ جب ان دروازوں سے ان کی غلطیاں ثابت کریں تو پھر یہ ڈائریکٹ سنتے ہی فیصلہ کر دیں کہ آپ لوگ تو متشابہ کے پیچھے پڑنے والے ہو، کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کہ آپ لوگ اہل زیغ ہیں، اہل ضلالت ہیں، اہل انحراف ہیں، کیونکہ آپ لوگ متشابہ کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معانی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب آپ اہل الحدیث اگر الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی کسی دیوبندی عالم یا بریلوی عالم کے سامنے بیان کر کے یہ کہیں کہ بھئی آپ لوگ استوا کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ نے قرآن میں اس کو ثابت کیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ اس بات کو مانیں یا اعتراف کریں کہ ہاں ہم نہیں مانتے، وہ کہیں گے کہ آپ متشابہ کے پیچھے پڑنے والے ہو، آپ کے دل میں انحراف ہے۔ تو جو آیت متشابہ نہیں تھی اس کو متشابہ کہہ دیا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت سے استدلال پکڑ لیا کہ متشابہ کے پیچھے بھاگنا منحرفین کا کام ہے، اور کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ کی تعویل یعنی اس کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی اور اپنے مسلک کی حفاظت کا سامان مہیا کیا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ تو ہے آیات صفات کو متشابہ تسلیم کرنا، کیا واقعی یہ متشابہ ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ آیات متشابہ، آیات صفات متشابہات ہیں یا قرآن میں متشابہ آیات ہیں بلا شبہ، تو متشابہ کسے کہا جاتا ہے اور متشابہ آیت کا معنی اور مفہوم جاننا ممکن ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل سوال ہے، اور اس کے متعلق جو قرآن میں کہا گیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ، تو اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تعویل کا مفہوم بتلا رہے ہیں کہ تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے، تعویل کہتے کس کو ہیں، ٹھیک، اچھا تو اب یہاں پر ہم پہلے سمجھیں گے کہ تعویل کا معنی کیا ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَ التَّعْوِيلِ يُرَادُ بِهِ ثَلَاثُ مَعَانٍ، کہ تعویل کے لفظ سے تین معنی مراد ہوتے ہیں، تین معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے والے درس میں اس کی وضاحت کر دی تھی، تو آپ کتاب کی عبارت کا ترجمہ کرتے چلیں گے تاکہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ کہتے ہیں وَالتَّعْوِيلُ فِي اصْطِلَاحِ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، پہلا معنی بہت سارے بعد کے علماء اور دانشوروں کے اصطلاح میں تعویل کہتے ہیں صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح، لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے، اور لفظ کا ایک معنی اور ہوتا ہے جو کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے۔ تو ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تین معنی ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی ایک لفظ کا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ کا لفظ لے لیجئے، ید کا لفظ عربی زبان میں اور اردو میں بھی ہاتھ کا لفظ
دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہاتھ کا معنی انسانی یا کسی بھی مخلوق کا اپنا ہاتھ، اور ایک معنی ہوتا ہے پیچھے سے تائید کرنا، طاقت و قوت. مثلا کوئی کہتا ہے کہ اس کام کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، یہ بھی ہمارے یہاں سیاق ہے، گویا اس نے اسی کی کارستانی ہے، یہ اسی کا کیا دھرا ہے یہ. ایک تو یہ معنی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، یہ فلاں آدمی جو سماج میں اتنا زیادہ مثال غنڈہ گردی کرتا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ لگتا ہے اس کے پیچھے کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے، بڑے شخص کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، اس کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ پہ، اس کے پیچھے یا اس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، گویا تائید اس کو حاصل ہے، قوت حاصل ہے. تو قوت کے معنی میں اور تائید کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن یہ استعمالات جب ہوتے ہیں تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے ان کا میننگ، کہ یہ والا میننگ مراد ہے. ورنہ ہم کوئی کہے کہ یہ فلاں نے، کسی کا نام لیا جا سکتا ہے محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، کہ فلاں نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو یہاں پر بھی کہیں گے کہ یہ اس نے نہیں لکھا بلکہ کسی اور، یہ کوئی سازش کی ہے، کوئی کسی قوت اس کے ساتھ ہے. بھئی یہاں کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جو ہے ہاتھ سے لکھنا تو ہاتھ سے پکڑ کے لکھنا ہوتا ہے، ہاتھ چلانا، یا فلاں اپنا ہاتھ بہت چلاتا ہے، یا فلاں اپنے ہاتھ سے یہ کام، فلاں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اس طرح سے یہ بات آتی ہے تو سیاق و سباق عمومی طور پر بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد اس کا اپنا جسم کا ہاتھ ہے. ایسی عربی زبان میں بھی لفظ ہاتھ دونوں طرح کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہاتھ جو انسانوں میں ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ کا معنی نعمت اور احسان اور طاقت ہوتا ہے استعمال. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو کو ایک گالی دے دی تھی، سختی کے ساتھ برا بھلا کہہ دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لولا یدلک عندی فی الجاہلیہ، اگر تمہارا ہاتھ نہ ہوتا میرے پاس جو تم نے جاہلیت کے زمانے میں میرے ساتھ کیا تھا، تو آج میں تمہیں، اور جس کا میں نے آج تک بدلہ تمہیں نہیں دیا ہے، احسان نہیں چکایا ہے، آج میں اس کا جواب دیتا. یعنی پرانے احسان کو میں نہیں بھلا سکتا، تو آج جو تم نے میرے ساتھ بد کلامی کر دی، پرانا احسان ہی ہے جس کی وجہ سے میں آج تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہاں پر ید، بھئی ہاتھ، تمہارا ہاتھ میرے پاس نہ ہوتا تو کیا ابو بکر کا ہاتھ اس کے پاس رکھا ہوا تھا زمانہ جاہلیت سے؟ تو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ بھئی، اور پھر پورا جملہ بتا رہا ہے کہ مراد احسان ہے جو پہلے حسن سلوک کر رکھا تھا، انعام و اکرام میں احسان کر رکھا تھا، اسی کی وجہ سے آج وہ یہاں پر جواب نہیں دیا اور انہوں نے اس کو برداشت کر لیا. تو یہ سیاق و سباق بتا رہا ہوتا ہے. تو اب گویا ایک لفظ کے جب دو معنی ہوتے ہیں تو لفظ کے سیاق و سباق سے ہٹا لیجئے تو معنی تو دو یا تین ہوں گے، لیکن اس سیاق میں راجح معنی سیاق طے کر دے گا کہ یہاں پر مراد انسان کا اپنا ہاتھ ہے یا کوئی احسان ہے. تو اب یہاں جو راجح معنی ہے، سیاق کی وجہ سے راجح ہو رہا ہے جو معنی، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس عام جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا معنی ہے اس سے ہٹ کر کے مرجوح معنی مراد لیں. تو متکلمین اور متاخرین کے یہاں تعویل کہتے ہیں کہ مشہور اور راجح احتمال سے ہٹ کر کے مرجوح استعمال والے معنی کو اختیار کرنا تعویل کہلائے گا. ٹھیک، لیکن دلیل ہونی چاہیے جو سیاق و سباق میں اس کے ساتھ جڑی ہو، اور وہ دلیل طے کرے کہ یہ نہیں، یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ نعمت ہے، احسان ہے. تو جب ایسا ہو تو اس والے معنی کو پیش کرنا تعویل کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ تعویل ہے.
ٹھیک. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأویلا. تو ان کے یہاں وہ لفظ جس کا ظاہری معنی اپنے ظاہری مفہوم کے مطابق ہو اور اس میں کوئی غموض نہ ہو، کسی طرح کی کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑتی ہو، بلکہ لفظ موافق ہے اپنے ظاہر کی دلالت کے اور ظاہری معنی ہی پر محمول ہو رہا ہے، تو اس کو تعویل نہیں کہا جاتا ان کی نظر میں، کیونکہ وہ ظاہری معنی ہے، وہی مراد ہے. ظاہری معنی سے ہٹ کر کے دوسرا معنی جب لیتے ہیں تو اس کو یہ تعویل کہتے ہیں. ٹھیک. وَظَنُّوا أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ بِلَفْظِ التَّعْوِيلِ ذَلِكَ. اب ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو اس لفظ تعویل کا معنی یہی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو متشابہ آیات، چاہے حقیقی متشابہ ہوں یا جن کو یہ متشابہ کہتے ہیں، وہ ان کا جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرا والا جو معنی ہے وہ معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کا مطلب تعویل کا یہ ہے. وَأَنَّ لِلنُّصُوصِ تَعْوِيلًا مُخَالِفًا لِمَدْلُولِهَا، اور ان کا یہ گمان ہے کہ قرآن کے نصوص کی ایسی تعویل ہے جو ان کے مدلول، جو لفظ کے ظاہری معنی کے خلاف ہو، تبھی تعویل بنے گی. لا يعلم الا اللہ، اور جس معنی کو ظاہری معنی سے ہٹ کر کے اس دوسرے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. او يعلمه المتأولون، یا تعویل کرنے والے علماء ان کے جان لیتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ طے کر دیا کہ مان لیجئے کہ الرحمن عرش استوى ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح کے جو آیات ہیں، ان آیتوں کا جو ظاہری معنی ہمارے سامنے ان کا لفظ کا معنی نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یہ ظاہری معنی ہے، لفظ کا بالکل لفظ معنی ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، یا اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہ جو لفظوں کا میننگ آ رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے متکلمین کا کہ ان لفظوں کا، ان آیات کا یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور ان آیات کی تعویل یعنی دوسرا والا غیر معروف معنی ایک اور ہے جو یہ اس سے ہٹ کر کے ہے، اور وہ والا معنی صرف اللہ کو پتا ہے یا تعویل کرنے والے علماء ہی اس کو جان سکتے ہیں. تو انہوں نے آیات صفات کے ظاہری معنی کو پہلے ہی منع کر دیا کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور اسی لیے اپنے عوام سے کہا کہ تم اس معنی کو مت سیکھنا کیونکہ یہ مراد ہی نہیں ہے، تو اس کو تم جان ہی نہیں سکتے، لہذا ان آیتوں کو متشابہ مانو اور ان کو ان کا علم اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک. ثم کثیر من ہؤلاء یقولون، پھر اب یہ متکلمین میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تجری علی ظاہرہا، کہ یہ جو آیات ہیں نصوص صفات، ان کو ان کے ظاہری معنی پر جاری رکھا جائے گا، چلایا جائے گا، کہ چلیں گے، یہ نصوص چلتے ہوئے جائیں گے اپنے ظاہری معنی پر. اب ایک طرف آپ نے کہا کہ ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری معنی پر چلیں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وَظَاهِرُهَا مراد، ان کا ظاہر ہی مراد ہے. تو اب یہ تناقض والی شکل آ رہی ہے. مع قولہم، اپنے اس قول کے ساتھ ساتھ کہ ان لہا تأویلا بہذا المعنی، کہ ان نصوص کی ایک تعویل ہے اس معنی میں جو بیان کیا گیا کہ ظاہر سے ہٹ کر کے دوسری والی لا یعلم الا اللہ، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک طرف آپ یہ والی بات بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ظاہر پر محمول بھی کیا جائے گا. وہذا تناقض، اور یہ تناقض ہے. تناقض کہتے ہیں کانٹراڈکشن کو، یعنی انسان اپنی ہی بات ایک بات کہے اور دوسری بات اپنے خلاف کہے. تضاد، اسے کہتے ہیں تضاد بیانی، تضاد بیانی. تو وقع فیہ کثیر من ہؤلاء المنتسبین الی السنہ،
اس تضاد میں واقع ہوئے ہیں بہت سارے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو سنت کی طرف منسوب ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، من اصحاب الائمۃ الاربعہ وغیرہم، ائمہ اربعہ کے اصحاب میں سے۔ اب احنافی تو ہیں یہ لوگ، شوافع بھی، احناف بھی اور مالکیہ بھی، یہ تینوں مذاہب کے لوگ خصوصی طور پہ، اور بعض حنابلہ تھے، تو یہ لوگ سنت کی طرف منسوب ہیں، خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، مگر اس تناقض کا شکار ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ہے ان نصوص کا ایسا معنی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ظاہر پر ہی چھوڑ دو۔ تو ایک تو مفہوم ہو گیا تعویل کا، یہ جو بیان کیا گیا۔ والمعنی الثانی، تعویل کا دوسرا معنی، ان التعویل ہوا تفسیر الکلام، تعویل کا مطلب ہے تفسیر کرنا، کلام کی تفسیر، سواء وافق ظاہرہ او لم یوافقہ، اب چاہے وہ اس کے ظاہری معنی کے مطابق ہو یا ظاہری معنی سے ہٹ کر کے ہو۔ تعویل کا مطلب تفسیر، تفسیر کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ کا اصل معنی بتائیے آپ، چاہے وہ جو ظاہری معنی نکل کے آ رہا ہے وہی مراد ہو تو بھی اس کو تعویل کہیں گے، اور اس سے ہٹ کر کے ہو تو بھی تعویل کہیں گے۔ پہلے والے مفہوم میں تعویل کب کس کو کہیں گے؟ جو ظاہر سے ہٹ کر کے ہو، ظاہری معنی کو تعویل نہیں کہیں گے جو متکلمین کے یہاں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل کہیں گے لفظ کی تفسیر کو، لفظ کی تفسیر اور شرح کو، چاہے وہ تفسیر ظاہر کے مطابق ہو تو بھی تعویل کہلائے گی، اور ظاہر سے ہٹ کر کے ہو تو بھی تعویل کہلائے گی۔ تو فرمایا کہ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّعْوِيلِ فِي جمہور اصطلاح جمہور المفسرین وغیرہم، تعویل کا یہی معنی بہت سارے مفسرین کی نظر میں کہ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر طبری، آپ لوگ دیکھیے گا لائبریری میں، بہت بڑی کتاب ہے تفسیر طبری، تفسیر طبری کا بھی اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی بھی آیت جب شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ القول فی تعویل قولہ، ہماری بات اللہ تعالیٰ کے فرمان، وہ آیت لاتے ہیں، اس آیت اور اس فرمان الہی کے کی تعویل میں ہم اب آگے بات کرنے والے ہیں، ہر آیت کے لیے۔ بلکہ کتاب کا نام بھی، تفسیر طبری کا نام کیا ہے؟ جامع البیان عن تعویل آی القرآن، آیون آیت کی جمع، تو قرآن کی آیات کی تعویل بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو ہر آیت پر کہتے ہیں کہ جو ہے القول فی تعویل قولہ، فی تعویل قول، تعویل کا مطلب ہے تفسیر، لفظ کا ظاہری معنی بھی تب تعویل کہلائے گا، اور ظاہر سے ہٹ کے بھی ہو تو بھی تعویل کہلائے گا۔ تو گویا میننگ بیان کرنا، شرح بیان کرنا، تفسیر بیان کرنا، یہ بھی تعویل کہلاتا ہے جمہور مفسرین کے یہاں۔ فرمایا وَهَذَا التَّعْوِيلُ يَعْلَمُ الرَّاسِخُونَ، اس تعویل کو یعنی لفظ کے معنی کو، چاہے وہ ظاہری ہو یا دوسرا ہو، لفظ کے معنی اور مراد کو جاننا تعویل ہے، اور اس تعویل کو راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ وہ موافق لوقف من وقف من السلف علی قولی، اور یہ والی بات موافق اس وقف کے، ٹھہرنے والی جگہ کے جس پر ٹھہرے ہیں سلف میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس آیت کریمہ میں یہاں پر بھی وقف کیا گیا ہے، اور ایک وقف جو مشہور ہے وہ یہ کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وقف۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، تو مطلب وقف کر کے والراسخون سے دوبارہ سے آیت ٹھہراؤ کے بعد آیت شروع ہوتی ہے، اور ایک قراءت سلف نے اس طرح سے پڑھی ہے وقف کر کے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اب بات وہاں شروع ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ جو وقف ثانی ہے یہاں جو والراسخون فی العلم پہ آگے ٹھہر جاتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، متشابہ کی تعویل نہیں جانتا کوئی الا اللہ، مگر اللہ، والراسخون فی العلم، اور راسخین فی العلم، علم کے راسخ مضبوط علم والے اہل علم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تعویل کو۔ تو یہاں جو اہل علم کو کہا گیا وہ تعویل جانتے ہیں، تو ان کی اس تعویل کا میننگ کیا ہوا؟ لفظ کی تفسیر،
تفسیر جانتے ہیں اہل علم، اور یہی فرمایا کہ کما نقل ذلك عن ابن عباس، جیسے کہ ابن عباس سے یہ وقف منقول ہے، وعن مجاہد و احمد و محمد بن جعفر ابن الزبیر و محمد بن اسحاق ابن قتیبہ وغیرہم، ان تمام علماء سے اور ائمہ سے اور صحابہ سے یہ وقف منقول ہے۔ اب آپ اگر کوئی کہے، کوئی دیوبندی یا کوئی ماتریدی کہے کہ یہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ متشابہات ہیں، نصوص صفات متشابہ ہیں، اور یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہوگا کہ اور متشابہ کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دو مقدمے ہو گئے۔ نتیجہ آپ بھی اس کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ آپ جان ہی نہیں پاؤ گے، ٹھیک؟ اسے کہتے ہیں منطقی انداز۔ تو اب آپ کہنا پہلے تو یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جائے گی کہ نصوص صفات یہ متشابہ ہیں، یہ پہلا مقدمہ ہی کینسل ہے آپ کا، تو آگے مقدمہ بڑھے گا ہی نہیں آپ کا، ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے بفرض محال مان لیا کہ نصوص صفات جن میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے، مان لیا کہ یہ نصوص متشابہات ہیں، تو اب دوسرے مقدمے پہ آئیے کہ متشابہ کی تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کا یہ قول ایک وقف کے مطابق ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن آیت کریمہ کا دوسرا وقف صحابہ سے، تابعین سے، بعد کے لوگوں سے صحیح طور پہ ثابت ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ جب آیت میں یہاں بھی وقف کیا گیا ہے تو تاویل کو جاننے والے دو ہو گئے، اللہ اور راسخین۔ تو اب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور راسخین کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اب ظاہر ہے کہ جب راسخین جانتے ہیں تو پھر آپ کا یہ منع کرنا کہ تم نہیں جان سکتے یہ غلط ہے، ٹھیک؟ امام اچھا یہاں پر دیکھ پہلے بات پوری کرتے ہیں، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ، اور دونوں قول حق ہیں۔ یہ کہنا کہ پہلے والے وقف کے مطابق کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تعویل، یہ بھی حق ہے، اور دوسرے والے قول میں یہ کہ اللہ بھی جانتا ہے اور راسخین بھی جانتے ہیں، یہ بھی حق ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کے دونوں وقف کا معنی صحیح ہے اور دونوں کا معنی اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ کما بسطناہ فی موضع آخر، ہم دوسری کتاب میں دوسری جگہ پر بھی اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ ابن عباس هَذَا وَهَذَا، ابن عباس سے یہ والا قول بھی منقول ہے اور یہ والا قول بھی منقول ہے۔ وَكِلَاهُمَا حق، اور دونوں کے دونوں حق ہیں۔ ابن عباس سے دوسرا والا قول کے مطابق ایک جملہ یہ منقول ہے، ابن عباس فرماتے ہیں انا من الراسخین فی العلم الذین یعلمون تأویلہ، میں ان راسخین میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ مجاہد جن کا ذکر آیا وہ کہتے ہیں کہ عرضت القرآن علی ابن عباس 3 مرات، اور بعض روایت میں 30 مرہ، میں نے قرآن کریم کو ابن عباس کے پاس پیش کیا، پڑھ کر کے سنایا 3 مرتبہ، اور دوسری بات میں 30 مرتبہ۔ اوقفہ عند کل آیہ، میں انہیں ہر آیت پر روکتا تھا، ٹھہراتا تھا، ٹھہریے، وہ اسألہ عنہ، اور بتائیے اس کا میننگ ہر آیت۔ تو اسے متشابہ آیت آئی کہ نہیں آئی؟ متشابہ کو بھی تو پوچھا ہوگا، ساری آیات کے بارے میں پوچھا، تو کتنا واضح قول ہے کہ راسخین فی العلم متشابہ آیات کا معنی جانتے ہیں۔ اب آپ نے جب دونوں مقدموں پر کلام کر دیا تو پھر فائنل نتیجہ ان کا غلط ہو گیا کہ یہ کہنا کہ ان آیتوں کا معنی نہیں جان سکتے، یہ بات غلط ہے۔ ابن حزم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم ہیں، ظاہری تھے فقہ میں اور حتیٰ کہ عقیدے میں بھی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ عقیدے میں باطنی ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ نے کہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو باطنی نہیں ہے عقیدے میں، وہاں بھی ظاہری ہے، مگر ظاہریت اتنی سخت ہے ان کی کہ اس کے نتیجے میں بعض جگہوں پہ ایسی تعویل کر بیٹھتے ہیں جو باطنیت والی تعویل بن جاتی ہے۔ تو بہرکیف امام ابن حزم بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، جو بھی غلطیاں ہیں وہ علماء کی اپنے اجتہاد کی غلطیاں ہیں۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ والا وقف صحیح نہیں ہے، والراسخون فی العلم پہ جا کے ٹھہرنا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان کی ظاہریت کو سمجھیے گا، کہتے ہیں کہ اس والے وقت پہ ٹھہرنا صحیح نہیں ہے، مطلب ایک طرح سے انہوں نے
وقف کے معنی کے اعتبار سے ترجیح دینے اور صحیح اور ضعیف کی تمیز کرنے کی بات کہی ہے، انہوں نے روایت کا انکار نہیں کیا. کہتے ہیں کہ دوسرا وقف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے والے وقف کا مفہوم نکلتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ، کہ متشابہ کی تعویل نہیں جانتا کوئی مگر اللہ اور راسخین. یہی تو مفہوم ہے. تو کہا کہ اگر راسخین، اب یہ ہم مان لیں کہ وہ جانتے ہیں، تو گویا صرف راسخین جاننے والے ہوئے اور کوئی نہیں جاننے والا ہوا. تو کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہا کہ راسخین پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ علم کو چھپانا حرام ہے. جب راسخین جان جائیں گے کوئی معنی کو تو ان پہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں. تو جب وہ دوسروں کو بتا دیں گے تو اس میں راسخین کی خصوصیت کیا رہ جائے گی؟ پھر تو سب جان گئے تعویل کو. تو جب سب جان گئے تو پھر یہ کہنا کہ راسخین جانتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو کہا کہ اب یہ ظاہریت ہے کہ راسخین اگر جان لیں گے تو ان کو بتانا ہوگا دوسروں کو. جب دوسرے بھی جان گئے ان کے بتانے سے، تو اب راسخین کی خصوصیت کہاں رہی؟ تو کہا کہ لہذا یہ وقف، کیونکہ یہ وقف تو کہتا ہے کہ صرف یہی لوگ جانتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں جانتے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے. تو اب بہر کہ یہ ان کی اپنا اجتہاد ہے، لیکن یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ راسخین اگر جانتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوسروں میں اور راسخین میں فرق ہے. راسخین اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، اس کی توفیق اور اپنی محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا، جو آلات حاصل کیے تھے علم کو سمجھنے کے، اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے تفقہ حاصل کیا تھا، اور اس مقام پر، مقام اجتہاد پر، مقام رسوخ پر جب وہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب قرآن کے اندر انہوں نے غور کیا تو اللہ کی توفیق و مدد سے وہ اس کو سمجھ گئے ان معانی کو. تو ان کا متشابہ آیات کے معانی کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، ان کے اپنے علم کے اور آلات کا نتیجہ ہے. جبکہ عوام الناس کا جاننا یہ راسخین کے بتانے پر منحصر ہے، تو ان کا جاننا ذیلی ہے، فرعی ہے، ثانوی ہے، جبکہ راسخین کا جاننا اولی ہے، اعلیٰ ہے، ڈائریکٹ ہے، اور ظاہر دونوں میں فرق ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے، اور یہاں پر مقصود یہ کہ جب تک راسخین بتائیں گے نہیں تب تک عوام الناس کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ راسخین پڑھتے ہوئے خود ہی سمجھ جائیں گے. تو دونوں میں فرق ہے، لہذا وہ خصوصیت تو باقی رہے گی. چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تیسرا معنی انشاءاللہ آئندہ ہفتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کا اور عقیدے کا اور منہج کا صحیح سے حقیقی معنوں میں علم سیکھنے کی توفیق دے، اور ہم جو بھی علم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اتقان اور رسوخ پیدا فرما. ہمارے درمیان ایسے علماء پیدا فرما جو دین کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بابرکت بنا، ہمارے ذریعے امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.